ایک عجیب حقیقت یہ ہے کہ زندگی اکثر ہمارے ساتھ ویسی ہی ہوتی ہے جیسا ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور یہی راز دا گیم آف لائف اینڈ ہاؤ ٹو پلے اٹ میں فلورنس کوولشن نہایت سادہ مگر گہری انداز میں بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ زندگی کوئی مشکل معاملہ نہیں بلکہ ایک کھیل ہے، اور جو اس کے اصول سمجھ لے وہ جیت جاتا ہے، ورنہ انسان بار بار ہارتا رہتا ہے۔ کہانی کی شروعات اس احساس سے ہوتی ہے کہ انسان اپنی تقدیر کا خود معمار ہے، مگر وہ اکثر اس طاقت سے لا علم رہتا ہے۔ فلورنس ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری سوچ، ہمارے الفاظ اور ہمارا یقین، یہی وہ پوشیدہ طاقتیں ہیں جو ہماری زندگی کا نقشہ تیار کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل خوف، شک اور کمی کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ انہی چیزوں کو اپنی زندگی میں کھینچ لیتا ہے، لیکن اگر وہ یقین، اعتماد اور خوشحالی کے خیالات کو اپنائے تو دنیا اس کے لیے راستے خود بناتی ہے۔ وہ مختلف حقیقی مثالوں کے ذریعے یہ دکھاتی ہیں کہ لوگ کس طرح اپنی زندگی میں مشکلات خود پیدا کرتے ہیں اور پھر انہی اصولوں کو سمجھ کر ان سے نکل بھی آتے ہیں۔ ایک عورت جو مسلسل ناکامی سے ڈرتی تھی، ہر موقع کھو دیتی تھی، مگر جب اس نے اپنے الفاظ اور سوچ کو بدلا اور دل سے یقین کیا کہ کامیابی اس کا حق ہے، تو وہی دروازے کھلنے لگے جو پہلے بند تھے۔ یہاں ایک اہم بات سامنے آتی ہے، جو تم مانتے ہو وہی تمہیں ملتا ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے تو ایک اور طاقتور اصول سامنے آتا ہے، سب کانشس مائنڈ یعنی لاشعور کی طاقت۔ فلورنس سمجھاتی ہیں کہ ہمارا لاشعور ایک زمین کی طرح ہے، جہاں ہم جو بیج بوتے ہیں وہی اگتا ہے۔ اگر ہم بار بار منفی باتیں دہراتے ہیں، جیسے میں نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں، تو لاشعور ان کو سچ مان لیتا ہے۔ لیکن اگر ہم شعوری طور پر مثبت اور مضبوط جملے دہرانا شروع کریں تو آہستہ آہستہ ہماری حقیقت بدلنے لگتی ہے۔ یہاں سے کہانی ایک نئے موڑ پر آتی ہے، جہاں وہ فیتھ یعنی یقین کی طاقت پر زور دیتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ صرف خواہش کرنا کافی نہیں، بلکہ مکمل یقین کے ساتھ ماننا ضروری ہے کہ جو چیز تم چاہتے ہو وہ تمہاری طرف آ رہی ہے۔ یہ یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے تم اسے پہلے ہی حاصل کر چکے ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان عام سوچ سے نکل کر ایک طاقتور ذہنی حالت میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان کو دھوکا، نقصان، ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ فلورنس ان حالات کو بھی ایک سبق کے طور پر پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر نقصان دراصل کسی بڑی کامیابی کی تیاری ہو سکتا ہے، اگر ہم اس پر صحیح رد عمل دیں۔ غصہ، بدلہ، مایوسی ہمیں مزید نیچے لے جاتے ہیں، جبکہ صبر، معافی اور یقین ہمیں اوپر اٹھاتے ہیں۔ کہانی کے دوسرے حصے میں ایک اور دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے، ڈوائن لا یعنی ایک الہی نظام جو ہر چیز کو توازن میں رکھتا ہے۔ فلورنس کے مطابق اگر ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو وہی چیز کسی نہ کسی شکل میں واپس آتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچتے اور کرتے ہیں تو وہی بھلائی کئی گنا بڑھ کر ہماری زندگی میں لوٹتی ہے۔ یہ قانون اتنا خاموش ہے کہ ہمیں اکثر اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، مگر یہ ہر وقت کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک عورت کی کہانی سنائی جاتی ہے جو مسلسل محبت کی تلاش میں تھی، مگر اسے دھوکا ہی ملتا تھا۔ جب اس نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ خود اپنے بارے میں منفی سوچ رکھتی ہے۔ جیسے ہی اس نے خود کو قبول کرنا اور اپنی قدر کرنا شروع کیا، اس کی زندگی میں وہ شخص آیا جو واقعی اس کے لیے صحیح تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہم اندر رکھتے ہیں وہی باہر ظاہر ہوتا ہے۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے ایک گہری سچائی سامنے آتی ہے، زندگی میں کوئی بھی چیز اتفاقی نہیں ہوتی، وہ ہر واقعہ، ہر ملاقات، ہر موقع، سب کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ اگر ہم ان اشاروں کو سمجھنا سیکھ جائیں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں۔ آخری حصے میں فلورنس ہمیں ایک طاقتور سبق دیتی ہیں، فیئرلیسنس یعنی بے خوفی۔ وہ کہتی ہیں کہ خوف انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب ہم ڈرتے ہیں تو ہم خود ہی اپنے راستے بند کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ زندگی کو ایک کھیل کی طرح کھیلنا چاہیے، ہلکے دل کے ساتھ مگر سمجھداری کے ساتھ۔ اگر ہم ہر ناکامی کو ایک سبق سمجھیں، ہر مشکل کو ایک موقع سمجھیں اور ہر دن کو ایک نئی شروعات کے طور پر لیں تو ہم اس کھیل میں جیت سکتے ہیں۔
کہانی کا اختتام ایک امید بھرا پیغام دیتا ہے، تمہارے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے۔ تمہاری سوچ، تمہارا یقین اور تمہارے الفاظ، یہی تمہارا ہتھیار ہے۔ اگر تم انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرو تو زندگی تمہارے لیے وہ سب کچھ لے آئے گی جس کا تم نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ اور شاید سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے ہی تم ایک سطح پر کامیاب ہوتے ہو، زندگی تمہیں اگلے درجے پر لے جاتی ہے، جہاں ایک نیا کھیل، ایک نیا امتحان اور ایک نئی جیت تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔